إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے. آج کی مجلس میں بخل کے متعلق قرآن احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بخل کی مذمت کو، اس کی قباحت کو، اس کی برائیوں کو بیان فرمایا. اسی طریقے سے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بخل کی مذمت کے متعلق الگ الگ مواقع پر ارشادات فرمائے. بخل کسے کہتے ہیں کہ جہاں دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے ضرورتاً خرچ کرنا ضرورتاً لازم و ضروری ہو، وہاں انسان تنگ دلی سے کام لے، اس کو بخل کہتے ہیں. کہ دنیاوی اعتبار سے بھی یا دینی اعتبار سے وہاں پر خرچ کرنا ضروری ہو، پھر بھی وہاں انسان تنگ دلی سے کام لے، اس کا نام بخل ہے. اور بخل ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، نہ بندے پسند کرتے ہیں. نہ ہی یہ دنیاوی اعتبار سے اچھی چیز ہے، نہ یہ اخروی اعتبار سے اچھی چیز ہے، بلکہ دنیا میں بھی بری، آخرت کے اعتبار سے بھی بری ہے. خطبے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ایسے شخص کو جو اپنی بڑائی کو جتلاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنی فخر کو ظاہر کرتا ہے اور شیخی بھگاڑتا ہے، فخر یا باتیں اپنی زبان سے نکالتا ہے. الذین لا يحبون من كان مختالا فخورا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال عطا فرمایا، جو رزق عطا فرمایا، اس میں سے وہ بخل سے کام لیتے ہیں، خود بھی بخل کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، خود بھی بخل کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، روک کر رکھنے کا، اپنے پاس رکھنے کا، مسجدوں میں مدرسوں میں غریبوں پر بہت خرچ نہیں کرنے کا، آئندہ اپنے کام آئے گا، اپنی اولادیں بیوی بچے ہیں اتنا زیادہ لوگوں کو نہیں دینے کا. خود بھی بخل کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل کا حکم کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. ایسے شخصوں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب کو تیار کر کے رکھا ہے. آخرت میں ان کو جہنم میں ذلت والا عذاب ان کو دیا جائے گا، کیونکہ یہ دنیا میں اپنے مال کو روک کر رکھتے تھے، بخل کے ساتھ زندگی گزارتے، دوسروں کو بھی بخل کی تاکید فرماتے تھے.
تو پتہ چلا بخل کی بڑی مذمت ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تجھے کون سا شخص بڑا محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور کس شخص سے تجھے نفرت ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ جو سخی شخص ہے، گنہگار سخی، فاسق سخی شخص سے مجھے نفرت ہے، کہ ڈر ہے کہیں اس کی سخاوت اس کو جنت میں داخل نہ کر دے۔ فاسق ہے لیکن پھر بھی سخاوت کرتا ہے تو اس سے مجھے نفرت ہے۔ اور فرمائے کہ بخیل دیندار، اس سے مجھے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ بخیل کے بخل سے میں بے نیاز ہوں، اس کا بخل اس کو جہنم میں لے کر چلا جائے گا۔ تو وہ جو بخیل ہے چاہے دیندار ہے، اسے شخص میری نظر میں بڑا پسندیدہ ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں کہ یہ بخل اس کو جہنم میں لے کر چلا جائے گا۔ ایک روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا 2 خصلتیں، 2 عادتیں سچے پکے مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، کہ ایک مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اس کی زندگی میں، دل و دماغ میں، اس کی ذات میں ایمان رسا بچا ہوا ہے، اور سچا پکا مومن، سچا پکا مسلمان ہے، تو ایسے شخص میں 2 خصلتیں، 2 عادتیں، 2 باتیں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک تو بخل ہے، دوسرا بد اخلاقی۔ یہ 2 خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم نے ایک واقعے کو بیان فرمایا، 29ویں پارے میں سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے چند بھائیوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے بخل کا مظاہرہ کیا۔ قرآن کریم کہتا ہے اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہ ان کے جو باپ تھے، یہ یمن کا شہر جو صنعاء ایک شہر ہے، یمن کا صنعاء شہر، اسی کے قریب میں ایک بستی ہے، وہاں کا رہنے والے کے واقعے کے ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے کو بڑا مال دیا تھا، بڑے باغات تھے، بڑے باغیچے، بڑے درخت تھے، بہت زیادہ کھیتی تھی۔ تو یمن کے علاقے کا یہ واقعہ ہے، اس کا شہر صنعاء کے قریب کا۔ اللہ نے بڑی دولت دی تھی، بڑا رزق دیا تھا، بڑا مال دیا تھا۔ تو اس کی عادت یہ تھی جب وہ اپنے پھلوں کو توڑتا، اپنی کھیتی کو کاٹتا، اس کے پاس جو مال آتا تو اپنے سال کی ضروریات جتنا رکھتا، اس کے علاوہ سب کچھ ایک بڑی تعداد میں، بڑا حصہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا کرتا تھا، اور اپنے سال کی ضروریات کا اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ لیکن جب باپ کا انتقال ہوا تو بیٹوں نے کہا ہمارا باپ تو بڑا بے وقوف تھا، وہ اتنا بڑا حصہ ہمارے باغیچے کا، ہماری زمینوں کا، ہماری کھیت کا غریبوں میں، فقیروں میں، وسائلوں کو دے دیتا تھا، اور ضرورت جتنا ہی اپنے پاس رکھتا تھا۔ یہ تو بڑی بے وقوفی کا کام کرتا تھا۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، فرماتے ان لوگوں نے قسم کھا لی کہ ہمارے باغیچے تیار ہو گئے، درخت پہ پھل آ گئے۔ ان لوگوں نے قسم کھا کے کہ صبح ہوگی تو صبح ہم جلدی صبح چلے جائیں گے اور اپنے پھلوں کو توڑ لیں گے، کہ سائل جو مانگنے آئے گا اور ان کے آنے سے پہلے اپنے باغیچے کے پھلوں کو توڑ لیں گے، تاکہ ہمارے باغ میں، ہمارے پھلوں میں، ہمارے مال میں کسی کا حصہ نہ رہے، نہ مانگنے والے کا، نہ بغیر مانگنے والے کا۔ ان لوگوں نے قسمیں کھا لی۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ۔ قرآن کریم کہتا ان لوگوں نے وَلَا يَسْتَثْنُونَ استثناء نہیں کیا۔ مفسرین اس کے 2 مطلب بیان فرماتے ہیں۔ ان لوگوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوگی، جلدی سویرے جا کے اپنے باغیچے کو، پھلوں کو توڑ لیں گے، اور استثناء نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ ہم نے اس میں سے کچھ غریبوں کو بھی دے دیں گے، کچھ بھی استثناء نہیں کیا، سب کے سب ہم لوگ رکھ لیں گے۔ یا ایک قول مفسرین فرما استثناء کا مطلب یہ کہ ان لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ یہ لوگ رات میں سو گئے، صبح کا انتظار کر رہے۔ 29ویں پارے میں سورہ قلم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ صبح ہوئی، قرآن کریم کی طرف فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، وہ رات میں اپنے گھروں میں اپنے بستروں پر سوئے ہوئے ہیں۔ رات میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان کے کھیت کو، باغیچے کو، ایسا عذاب نے گھیرا، چکر لگایا کہ پورے باغیچے، پوری کھیتیاں، پوری فصل برباد ہو گئی، سارے پھل ختم ہو گئے، جل کے راکھ ہو گئے۔
شیخ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میرا یمن جانا ہوا اور میں اس علاقے میں گیا، میں نے دیکھا کہ اس علاقے کی چاروں طرف کا علاقہ بڑا سبز و شاداب ہے، ہرا بھرا ہے، باغیچے، لیکن یہی علاقہ کالے پتھروں کی جگہ کا بنا ہوا ہے، بالکل پتھریلی جگہ ہے اور بالکل کالا یہ علاقہ ہے۔ اور لوگوں کا کہنا یہ وہی جگہ ہے جو آج تک بھی کالا اور سیاہ ہے، آج تک بھی یہ ہرا بھرا نہیں ہوا، اس میں باغیچے نہیں اگے، اس میں درخت نہیں آئے، یہ وہی باغیچہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ صبح ہوئی تو یہ لوگ اٹھے صبح جلدی کہ اپنے باغیچے میں، اپنے کھیت میں، لیکن یہاں تو کوئی اور ہی منظر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم راستہ بھٹک گئے، کیونکہ کسی کے ذہن میں کوئی بات نہ ہو، کسی کا انسان کا کوئی مکان ہے، اس کے مکان کی حیت ہی بدل جائے، اس کی زمین کی کھیتوں کی شکل و صورت ہی بدل جائے، تو آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگتا ہے یہ میری جگہ نہیں، کسی اور جگہ پر میں آ گیا۔ کل رات میں اس کی شکل و صورت کچھ اور تھی، ہرا بھرا تھا، یہ کھیت جو تھا، زمین تھی، باغیچے جو تھے، بالکل شکل و صورت کچھ اور، آج یہ بالکل بنجر ویران پڑا ہوا ہے۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے یہ ہمارا نہیں، ہم کسی راستہ بھٹک گئے، کہیں اور جگہ آ گئے۔ لیکن جب تحقیق کی گئی، آگے بازی کو دیکھا اور یقین کہ نہیں یہ ہماری ہی جگہ ہے، ہمارا ہی باغیچہ ہے، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، اپنے بخل کا ان کو یقین ہو گیا، یہ ہمارے بخل کی بنا پر ہمارا باپ جو کرتا تھا، جو سخاوت کا مظاہرہ کرتا تھا وہ صحیح تھا، ہم غلط تھے، یہ ہمارے بخل کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر نازل ہوا۔ قرآن کریم کہتا ہے وہ اللہ کی طرف ان لوگوں نے رجوع کر لیا، عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ۔ اپنی سچی پکی توبہ کا اللہ کے سامنے کر لی، اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، اپنے بخل سے توبہ کر لی۔ قرآن کریم کہتا ہے اللہ نے ان کی توبہ کو معاف فرما دیا، اور وہ دعا کرنے لگے اللہ ہمیں اس سے بہتر اس کا بدلہ ہمیں عطا فرما دے، ہمیں قصوروار ہے، ہماری غلطی تھی، ہمارا گناہ تھا، ہمارا جرم تھا، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تو دینے پر بھی قادر، وہ اللہ لینے پر بھی قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو غنی کو فقیر بنا دے، وہ اللہ چاہے تو فقیر کو غنی میں تبدیل کر دے، وہ اللہ چاہے تو ایک بادشاہ کو جیل میں بھیج دے، وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی فقیر کو بادشاہت کی کرسی پر بٹھا دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ فرما رہے اے نبی آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے وہ اللہ جس سے چاہتا ہے اس سے ملک حکومت عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت کی کرسیوں پر بٹھا دیتا ہے، وہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلت کی کرسیوں پر بٹھا دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، خیر اسی کے قبضے میں ہے، بھلائیاں اسی کے قبضے میں ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ خیر ان لوگوں نے اپنی گناہ کا اقرار کر لیا، اپنی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا، اللہ اس کا بہتر بدلہ ہمیں عطا فرما دے۔ مفسر قرآن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، ان کے بدلے میں اللہ نے ان کو دوسرا باغ عطا فرمایا، اور اس باغ کے انگور کے خوشے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ کھچر کے پر ایک ایک خوشے لاد کر لے جایا کرتے تھے۔ جب سچی پکی توبہ کی اللہ نے اس کا بدل عطا فرمایا، اور کیسا بدل عطا فرمایا۔ تو قرآن احادیث میں بخل کی بڑی مذمت اللہ نے بیان فرمائی، حدیث پاک میں بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بخیل بعید من اللہ وبعید من الجنہ وبعید من الناس وقریب من النار، کہ بخیل شخص جو ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، وہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے، وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بخیل ارچے بازاہد بہر و بر، فارسی میں ان کا شعر ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ بخیل زاہد بہر و بر بہشتی نباشد بحکم خبر۔ اگر بخیل شخص
متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، عبادت کرتے کرتے وہ زاہد بن جائے۔ زاہد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ، خاص بندہ، وہ دنیا سے بے رغبتی کرنے والا، دنیا کا زاہد بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ وہ زمین پر بھی، وہ سمندر میں بھی، زاہد بحر و بر، کہ سمندر میں بھی، وہ خشکی میں بھی، وہ خشکی کا بھی زاہد بن گیا، متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، بڑا اللہ والا بن گیا، عبادت میں بڑا پیش ہے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی، تہجد گزار ہے، گناہ سے بچنے والا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بخیل زاہد بحر و بر، کہ زاہد بخیل اگر خشکی سمندر کا زاہد ہو جائے، متقی بن جائے، عبادت گزار بن جائے، بہشتی نباشد بحکم خبر، لیکن حدیث کی روشنی سے، حدیث کی خبر سے وہ جنتی نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بخیل جنت کی خوشبو تک نہ سونگے گا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے اپنی فضائل میں بخیل کے بعد مستقل ایک فصل کو قائم فرمایا، ایک لمبی چوڑی بحث بیان فرمائی، قرآن کی آیتوں کو بیان فرمایا، حدیثوں کو بیان فرمایا، ایک مستقل باب اس کے لیے قائم کر دیا، کیونکہ یہ ایک ایسی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ ہم اس سے لاپرواہی برتیں، بلکہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی بری صفت ہے جو انسان کی عبادت کو ایک طرف رکھ کے انسان کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے کافی۔ تو شیخ نور اللہ مرقدہ نے بڑی تفصیل سے اس کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا، حضرت شیخ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا اور اس کو آراستہ کیا، اس کو سجایا، اس کو خوبصورت بنایا، اور پھر فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے عرش کی قسم کہ تجھ میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے کہ میں جنت کو بنایا، اس کو آراستہ کیا، سجایا، اور فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم کہ میں تجھ میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ میرے لیے مال کی کثرت کی دعا فرما دیجیے کہ میرے رزق میں، مال میں خوب برکت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تھوڑا مال جس پر شکر کیا جائے وہ کافی اچھا ہے، کثیر مال سے جس سے ناشکری مبتلا ہو جائے آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے اس کو یہ بات کہی کہ تھوڑا مال جس پہ شکر گزاری وہ بہتر ہے۔ پھر بھی انہوں نے ضد کی کہ نہیں، آپ میرے لیے دعا کیجیے اللہ میرے مال میں، میرے رزق میں خوب برکت عطا فرما دے، مجھے خوب مال عطا فرمائے، لیکن آتانا من فضلنا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر ہمیں مل جائے گا، ہمیں مال ملے گا، لیکن آتانا من فضلہ، اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں رزق عطا فرما دے، ہمیں مال دے دے گا، ہمیں مالدار بنا دے گا، لنصدقن، ہم خوب صدقہ کریں گے۔ آج ہمارے پاس مال نہیں ہے جس کی بنا پر ہم مسجد میں نہیں لگا سکتے، ہم کسی غریب کو نہیں دے سکتے، ہم مدرسوں میں نہیں دے سکتے، اگر ہمارے پاس مال آ جائے تو ہم بھی خوب مسجدوں میں دیں گے۔ اس نیت سے بندہ دعائیں بھی کرتا ہے، کوششیں بھی کرتا ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ، جتنی قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ تذکرہ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مالداروں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرے، کہیں بھی اللہ نے مالدار کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، متقی بندوں کی صفتوں کا بیان فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مالدار اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، ہم نے جتنا کچھ ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرما رہے اے ایمان والو، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ نہیں کہا اے غنی، اے مالدار لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سب کو حکم دیا جا رہا ہے، مالدار ہو غریب ہو، ہر انسان کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْحِقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔
وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ سے پتہ چلتا اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ قرآن کریم کا انداز کیا ہے، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے تم خرچ کرو۔ جہاں سخاوت کی بات آتی ہے، جہاں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، جہاں مسجد مدارس میں پیسہ لگانے کی بات آئے، جہاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات آئے، جہاں بخلی کی بات آئے، تو فوراً ہمارا ذہن دوڑتا ہے مالداروں کی طرف۔ یہ باتیں ہمارے لیے نہیں، یہ تو باتیں مالداروں کے لیے ہے۔ وہ لوگ مسجد مدرسوں میں خرچ کرے، غریبوں پر خرچ کرے۔ بخلی کی جو بات بیان کی جا رہی وہ ہمارے لیے نہیں، یہ تو مالدار کے لیے۔ ہمارے پاس ہی کتنا ہے کہ ہم بخل کریں گے؟ نہیں، قرآن کریم احادیث سے پتہ چلتا ہے اللہ یہ حکم نہیں دیتا ہے تمہیں لاکھوں روپیہ اپنے مال سے ہر مہینے نکالنا ہے۔ اللہ نے تمہیں جس حیثیت میں رکھا ہے، جس پوزیشن میں رکھا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی پوزیشن کے مطابق تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ اس کا نام سخاوت ہے، اور اس کا نام بخل سے بخیل نہ ہونا ہے۔ اگر انسان اللہ نے جس حیثیت میں رکھا، جس پوزیشن میں رکھا، اس میں سے وہ 10 روپے بھی نہیں نکال رہا ہے، تو سمجھو یہ شخص اللہ کے راستے میں بخیل ہے، بخل سے کام لینے والا ہے۔ اللہ کبھی بھی ایسے شخص کے مال میں برکت نہیں دے گا، اور ہم سوچتے رہے، دعائیں کرتے رہے اللہ مجھے مال دے گا تو میں خرچ کروں گا۔ آج اللہ نے تمہیں جس پوزیشن میں رکھا ہے، تم لاکھ روپیہ نہیں، مہینے میں 100 روپیہ تو تم کسی غریب کو دے سکتے ہو۔ اللہ نے تمہیں اتنی طاقت رکھی کہ مہینے میں 100 روپیہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن سکتے ہو۔ تم اپنی طاقت کے مطابق، اللہ نے آج 100 روپے کی استطاعت رکھی ہے، تم ہر مہینے 100 روپے نکالتے رہو، اللہ تمہارے اس عمل کو ایسا بنا دے گا، اللہ ہر مہینے تمہیں لاکھوں روپیہ نکالنے والا بنا دے گا۔ یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے کہ پیسہ آئے گا، مال آئے گا، تب ہم خرچ کریں گے، تب ہم دیں گے۔ نہیں، جتنا ہمارے پاس اس میں سے ہم تھوڑا بہت بھی اللہ کے راہ میں نکالنے والے بنے۔ تو خیر حدیث پاک میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، ایک شخص ہمارے نبی کے مجلس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ میرے مال میں برکت ہو جائے، خوب مجھے مال مل جائے، میرے رزق میں برکت ہو جائے، میرے پاس مال آئے گا، میں صدقہ کروں گا، خیرات دوں گا، اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اور میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے اولاً منع فرمائے، انہوں نے اصرار کیا، ضد کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی ان کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی، نبی کی دعا تھی، اللہ نے ان کے حق میں، اللہ نے دعا قبول فرمائے، ان کو مالدار بنا دیا، ان کے رزق میں، ان کے مال میں، دولت میں خوب برکت عطا فرما دی۔ حال ہی کہ ان کے مال بڑھتا گیا، ان کے جانور بڑھتے گئے، تو ان کے جانوروں کو دیکھ بھال کرنے میں، مال کو سنبھالنے میں ان کی نمازیں کچھ آگے پیچھے ہونے لگی، نمازیں چھوٹنے لگی۔ جیسے کہ شیطان ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھئی میں دنیا کما رہا ہوں، دنیا پہ وقت دے رہا ہوں، دکان میں ایک وقت دے رہا ہوں، اپنے بازار میں، کاروبار میں وقت دے رہا ہوں، اپنے لیے تھوڑی دے رہا ہوں، میری ضروریت ہی کیا ہے؟ اپنے بیوی بچے کو حقوق کو ادا کرنے کے لیے میں دنیا میں، کاروبار میں وقت دے رہا ہوں، اور اس کے لیے وہ نماز کو چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو دکان کے لیے، مال کے لیے، دنیا کے لیے جو نماز کو چھوڑ رہا ہے، وہ اپنے لیے تھوڑی چھوڑ رہا ہے، بیوی بچوں کے حقوق ہے، ان کو ادا کرنا ہے، اور یہ جو مال تو کماتا ہے صرف اپنی ذات پر ہی تھوڑی خرچ کرتا ہے، ہر مہینے اس میں تو مسجدوں میں لگاتا ہے، مدرسوں میں دیتا ہے، اس سے غریبوں کی ضرورتوں کو پورا ہوتا ہے۔ کتنا بڑی دین کا کام تیرے مال سے ہو رہا ہے، اگر نماز آگے پیچھے ہو جائے تو کیا حرج کی بات ہے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ایک اچھا کام کر کے دوسرا گناہ کرنا، یہ ہمارا مذہب اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک کام گناہ کا کیا جائے اور گناہ کا کام کر کے اس اچھے کام سے کسی اچھائی کی مدد کی جائے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، مال و دولت کما رہے ہیں، اور دلوں میں یہ تمنا میرے مال سے غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، اچھے کام میں لگا رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے،
ایک بندہ جوا، کوئی انسان ہے، کوئی بندہ ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، ناجائز مال کو حاصل کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے میں یہ جوا کھیل رہا ہوں، میں اسٹا جو کھیل رہا ہوں اپنے لیے نہیں کھیل رہا، یہ جو لاکھوں روپے کی رقم آئے گی، اس لاکھوں روپے کی رقم میں ایک بیواؤں پر لگاؤں گا، غریبوں پر لگاؤں گا، یتیموں پر لگاؤں گا، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایسی عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں، ہمارے نبی کے زمانے سے پہلے جو دور تھا یا شروع کا جو دور تھا اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ اس وقت میں عرب کے اندر سخاوت کا مادہ پہلے سے تھا کہ عرب حضرات میں جو چاہے زمانہ جاہلیت میں کفر و مشرک تھے لیکن سخاوت ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ تھی۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ عرب کے حالات جو ہمارے سامنے علماء بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھے جاتے ہیں کہ وہ عرب کا علاقہ ایسا علاقہ، مکہ المکرمہ کی زمین ایسی زمین ہے جو نہ کسی طرح کی وہاں کھیتی ہوتی ہے، نہ ہری بھری ہے، نہ کوئی مشینریاں ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں بہت سے علاقے ہیں جو بڑے خوبصورت تھے، جو ہر اعتبار سے ہرے بھرے تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی اپنے آخری نبی کو مکہ المکرمہ جو گرم علاقہ، جو زمین چٹیل میدان کسی چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہاں کے باشندے ایسے باشندے کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے، ایک دوسرے پر حملہ کرنے والے، برسا برس کتنی برائیاں ان میں پائی جاتی تھی، پھر بھی اللہ نے ہمارے نبی کو وہاں پر بھیجا۔ چاہتے کسی اور ملک میں، کسی اچھی ملک میں پیدا فرما دیتے، وہاں مبعوث فرماتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جہاں عرب کی بہت سی برائیاں ہمارے سامنے بیان کی جاتی، وہاں عربوں کے اندر بہت سی ایسی خصوصیات تھی جو اس وقت بھی دنیا کی کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھی۔ ان میں سے چند باتیں کی کہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ ایک بات تو سچائی کہ عرب حضرات چاہے کافر ہو، مشرک ہو، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ان کے اندر یہ صفت موجود تھی، بہادری کی صفت۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں ایسی بہادر قوم کوئی نہیں تھی۔ تیسری بات ہے کہ سخاوت کی صفت ان کی زندگیوں میں اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھی، ان کی زندگیوں میں بخل نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو دنیا کی کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو اس زمانے میں ان لوگوں میں بھیجا۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا، مالدار لوگ، پیسے والے جمع ہوتے، کسی اونٹ کو اوپر سکتہ لگایا جاتا، کسی اونٹ پر ذبح کیا جاتا اور اونٹ میں سے حصے اس پر لوگ جمع ہوتے اور اس میں سکتے کی شکلیں کیا ہوتی، اس حصے کو تقسیم کیا جاتا اور جس کے نام تیر ہوتے، ایک تیر کا ایک حصہ، کسی تیر میں دو حصے ہوتے، اس کو کسی چیز میں ڈال دیتے۔ جب اس تیر کو نکالا جاتا، کسی کا ایک حصہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے حصے کر دیے جاتے اور جس کا جو حصہ نکلتا وہ اپنے حصے کو غریبوں پر خرچ کرتا، اپنے آپ پر خرچ نہیں کرتا، لیکن جوئے کے ذریعے اس جوئے کی شکل ہوتی، اونٹ کو ذبح کیا جاتا، اس کے حصے کیے جاتے۔ جب اسلام آیا، شریعت نے اس کو منع فرمایا کہ تم جوئے کے ذریعے اس نیت سے کہ غریبوں کی مدد ہو جائے، اللہ ایسی نصرت کو، ایسی سخاوت کو، ایسے خرچ کرنے کو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ تو خیر میں یہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ایک شخص آئے، ہمارے نبی نے دعا فرمائی، اللہ نے ان کو خوب مال دیا تو ان کی نماز آگے پیچھے ہونے لگی۔ جیسے ہمارے دلوں میں بات آتی ہے، ہم کاروبار، حلال کاروبار کر رہے ہیں، حرام کاروبار تھوڑی کر رہے ہیں، اگر ہماری نماز آگے پیچھے ہو گئی تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ آدمی بڑی آسانی سے نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کی خاطر، کبھی کبھی اپنے نفس کی خاطر اور شیطان کی اتباع میں اللہ کے در سے دور ہوتا ہے۔ ویسے رزق میں، ویسے مال میں کہاں ویسا سکون مل سکتا ہے جو تمہاری دنیاوی آخرت کی زندگی کو بنانے والا ہو؟ تو وہ آنے والے شخص نماز سے دور ہو گئے، صرف جمعہ کے دن حاضر ہوتے، پھر مال اور بڑھتا گیا تو انہیں شہر مدینہ سے باہر جانا پڑا کہ جانور بڑھتے گئے، اس کے انتظام کے لیے بڑی زمین کی ضرورت پڑی تو مدینہ سے باہر ان کو جانا پڑا، وہاں جمعہ حاضر ہوتے مسجد نبی میں، لیکن ایک وقت یہ بھی آئے کہ جمعہ کی نماز میں بھی حاضری ختم ہو گئی۔ پھر ایک وقت یہ قرآن کریم کا یہ واقعہ ہے کہ ہمارے نبی نے ان کے پاس اپنا قاصد بھیجا زکوٰۃ کی رقم کو وصول کرنے کے لیے، انہوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور وہ کہا یہ تو تاوان ہے، یہ تو
جرمانہ ہے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرما دی ان کے بارے میں۔ ان کا قریبی رشتہ دار تھا، اس نے یہ بات سنی، بھاگتا ہوا ان کے پاس گیا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ تمہارے لیے نازل ہو گئی، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ فوراً بھاگتے ہوئے اپنے مال کو لے کر آئے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے مال کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ نے فرما دیا یہ دکھلاوے کے لیے مال کو لے کر آئے گا، اس کا صدقہ قبول نہیں کرنا ہے، نفاق اس کے دل میں بھرا پڑا ہوا ہے۔ آپ نے منع فرما دیا۔ آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، اپنے مال کو لے کر آئے کہ میرا صدقہ قبول فرما لیجئے۔ منع فرمائے کہ ہمارے نبی نے آپ کے مال کو قبول نہیں فرمایا، میں کیسے قبول فرض کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر کا زمانہ چلا گیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا ابو بکر کے بعد، ان کے زمانے میں مال کو پیش کیا کہ میرا صدقہ قبول فرما لیجئے۔ حضرت عمر نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان کا زمانہ آیا، حضرت عثمان نے بھی انکار فرما دیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال دیا۔ قرآن کریم میں آیت حدیث پاک میں بخل کی بڑی مذمت کو بیان فرمایا کہ بخیل شخص جنت کی خوشبو تک نہ سونگے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ہم بخل کو مالداروں کی طرف منسوب نہ کریں، سخاوت کو مالداروں کی طرف منسوب نہ کریں، بلکہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے، جس حالت میں رکھا ہے، اسی حالت میں دوسروں کی مدد کرنا سیکھے، اسی حالت میں اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے والا بنے۔ اگر اسی حالت میں ہم رہیں گے، اللہ ہمارے مال میں خوب برکت عطا فرمائے گا، دنیا بھی ہماری بنائے گا، آخرت بھی ہماری بنائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی بخل اس کی مذمت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔